بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Dr. تنویر ارشد چوھدری, family physician expert and family medicine. I have a 2 years working experience with the Nutrition Society of USA. آج ہم اپنے ویورز, فالوور, پیشنٹ, فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ایک اور انتہائی اہم اور انٹیک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہمارا آج کا موضوع ہے انٹرنیشنل ڈیز کے حوالے سے, کہ 3 دسمبر انٹرنیشنل دن ہے کہ ہم معذوروں کا عالمی دن مناتے ہیں. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں وہ اسپیشل پرسن کے ساتھ اس طرح کا ڈے کیوں مناتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور معذوری کس کس طرح کی ہوتی ہے, ہم اپنے ویورز, فالوور, پیشنٹ, فرینڈز, فیملیز اور ادر دیکھنے والوں کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر آج ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی ہم نے اپنے کلینکل ٹرائل کے اندر, اپنے معاشرے میں, اپنے جہاں پہ بھی آپ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں, ایسے تمام ایریا میں ہم نے اسپیشل پرسن کو دیکھا ہے جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی ایک اعضاء جو ہے وہ معذوری کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین سانچے میں ڈال کے پیدا کیا ہے, کہ انسان کو ہم نے خوبصورت چہرہ دیا, پھر ہم نے اس کو آنکھیں دی, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اب آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب کسی آنکھ والے کی آنکھ نہیں ہوتی تو اس کو آنکھ کی محرومی کا پتہ چلتا ہے. جب کان والے کا کان ایک چلا جاتا ہے تو اس کو کان کی معذوری کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح زبان والے کی جب زبان پراپر کام نہیں کرتی تو اس کو زبان کی معذوری کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح جب کسی کے ہاتھ والے کا ہاتھ ایک نہ ہو تو اس کو ہاتھ کی معذوری کا پتہ چلتا ہے. آپ کے جسم کا کوئی ایک اعضاء بھی اللہ رب العزت نے وہ حکمت سے خالی نہیں بنایا ہوا. ہر چیز اللہ رب العزت نے حکمت کے ساتھ بنائی ہے اور خوبصورت سانچے میں ڈھال کے بنائی ہے. تو اللہ نے جتنے بھی آپ کو اعضاء دیے ہیں, جسم کے جتنے بھی حصے دیے ہیں, اس میں آپ کی خوبصورتی, پھر اللہ رب العزت نے آپ کو چہرہ خوبصورت دیا, آنکھیں دی, آپ کو نوز دیا, فورہیڈ ہے, آپ کا سر ہے, گردن ہے, اس کے ساتھ آپ کے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں جن سے آپ چلتے ہیں, پھر اللہ نے خوبصورت آپ کو زبان دی جس سے آپ بولتے ہیں, پھر آپ کو دانت دیے جس سے آپ چباتے ہیں. یہ سارے وہ اعضاء ہیں جو بیرونی طور پر عام انسان کو یہ پتہ چلتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں. اب سائنٹیفک انداز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری باڈی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی مشینری کو فٹ کیا ہے. اگر ہم اس کی معذوری میں جائیں تو وہ ایک الگ معذوری ہے. لیکن یہ جو ہم انٹرنیشنل کمیونٹیز یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو اس طرح کے ڈیز مناتی ہیں, اسپیشل پرسن کے ساتھ وہ اس طرح کا اپنا ریلیشن شپ ظاہر کرتی ہیں ایک مخصوص دن کے اوپر, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا وہ بندہ جس کا ایک ہاتھ چلا گیا کسی وجہ سے, کوئی پولیو کا شکار ہو گیا یا کسی کا ایکسیڈنٹ میں کسی کا کوئی ایک حصہ باڈی کا چلا گیا, تو یہ اسپیشل پرسن ہوتے ہیں جو عام انسانوں سے اپنے آپ کو لو سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کی ورکنگ جو فیزیبلٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, ان کی ورکنگ پاور کم ہو جاتی ہے. کمیونٹی میں یہ چلنے کے لیے ان کو بہت سارے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے وہ پرسن جو اسپیشلی اس کیٹیگری میں آتے ہیں, تو بیسیکلی ہم ان کو اسپیشل پرسن کہتے ہیں یا ان کو معذور افراد کہتے ہیں جن کے جسم کا کوئی ایک حصہ یا جسم پورا یا کوئی ایک ایسا اعضاء جو کہ ضروری تھا اس کے لیے, اس زندگی گزارنے کے لیے یا کسی کی محتاجی سے بچنے کے لیے, وہ چلا گیا. تو ایسے افراد کو ہم معذور کہتے ہیں. مثلا ان کی ٹانگ ہے, پھر اس طرح کسی کا بازو چلا گیا, کسی کا ہاتھ چلا گیا. بہت سارے ہم نے ایسے کیسز اپنے کلینکل ٹرائل میں دیکھے ہیں. ایسے لوگ جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, کام کرتے ہوئے کسی کا بازو وہاں پہ آ گیا یا کسی کا ہاتھ چلا گیا, پھر اس نے مصنوعی ہاتھ لگوا لیا. کسی کا پاؤں چلا گیا, اس نے مصنوعی پاؤں کا سہارا لیا. کسی کی ٹانگ ڈیمیج ہوگی ایکسیڈنٹل میں تو وہ اس نے ٹانگ اپنی مصنوعی لگوائی. اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ جن کو سنائی نہیں دیتا, یعنی ان کے کانوں میں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا بول رہا ہے, تو وہ ان کے کانوں کے اندر آج کل بہت سارے ایسے آلے آتے ہیں کہ وہ آپ لگاتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. ہمارے اپنے کلینکل ٹرائل میں ہم اپنے کلینک پہ 3-4 پیشنٹ کو ایسا دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے کان کے اندر ایک آلہ لگایا ہوتا ہے. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں بات کرنے تو اس کا والیوم اپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. یہ ساری کی ساری قسمیں معذوری میں آتی ہیں. اب ایسے پرسن کے ساتھ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں, وہ مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں, وہ انٹرنیشنل ہیں, نیشنل ہیں, وہ صوبائی ہیں یا کسی بھی سطح پر ہیں, وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہیں یا آپ کی کمیونٹی میں محلے کے اوپر ہیں یا آپ کے کسی گھر کے افراد میں سے متعلقہ ہیں, تو ایسے 3 دسمبر کا دن جو انہی کے نام کیا گیا ہے ایسے اسپیشل پرسن کے ساتھ, معذوروں کے ساتھ, تو بیسیکلی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو اپنی معذوری کا احساس نہ ہو, ان کو وہ تکلیف جو یہ سفر کر رہے ہیں, جس کے ساتھ یہ چل رہے ہیں, جس طرح معاشرہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, تو ایسا دن منا کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا, ان کو سپورٹ دینا, ان کی ہیلپ کرنا, بیسیکلی اس دن کو منانے کا یہ مقصد ہوتا ہے. اب جس بندے کی دونوں آنکھیں سلامت ہوتی ہیں
اور اس کو آنکھ کی قدر کا پتہ نہیں ہوتا. جب اس کی ایک آنکھ ڈیمیج ہوتی ہے یا جس کی ایک آنکھ ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ 2 آنکھوں کی قدر کیا ہے. کان والے کے جب کان چلے جاتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کان کی قدر کیا ہے یا کان اللہ نے کیوں دیے مجھے. اسی طرح جب کسی کا ہاتھ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ہاتھ جانے کے بعد ہاتھ کی قدر کا پتہ چلتا ہے. آپ کی جب ٹانگ چلی جاتی ہے تو آپ کو ٹانگ جانے کے بعد ٹانگ کی قدر کا پتہ چلتا ہے. میں نے خود اپنے اوپر ایکسپیرینس کیا کہ ایکسرسائز کے دوران میرا پاؤں فریکچر ہوا. 3 ماہ میں نے خود جو ہے وہ اپنا اس انداز میں گزارے کہ گاڑی سے واکر سے گاڑی. تو مجھے پتہ چلا کہ معذوری کیا چیز ہوتی ہے. حالانکہ سب کچھ ہوتے ہوئے ساری فیسیلیٹیشن موجود تھی, ہر طرح کے معاملات میں اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا کی ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی 3 مہینے میں نے سفر کیا اور اس 3 ماہ کے دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ معذوری کیا چیز ہوتی ہے. کہ آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ بے بس ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں کہ آپ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا جو ایک عام نارمل انسان کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا میں معذوروں کی معذوری کا احساس سمجھتا ہوں. اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ آج انٹرنیشنل دن کے اوپر ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے ویورز کے ساتھ, پیشنٹ کے ساتھ, فیملی ممبرز کے ساتھ یہ بات ڈسکس کریں کہ اگر ہمارے ارد گرد, ہمارے نیئرسٹ, ہمارے علاقے میں, ہماری کمیونٹی میں, ہمارے ملک میں جہاں پر بھی میری اپروچ ہے, جہاں پر بھی میں کچھ کر سکتا ہوں, تو ہمیں ایسے معذور افراد کے لیے جو اس طرح کی بیماری میں یا اس طرح کی معذوری میں اپنا لائف سٹائل چلائے ہوئے ہیں, ہمیں ان کی ہر حال میں مدد کرنی چاہیے, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے. لازمی نہیں ہے کہ آپ مالی طور پہ مضبوط ہیں تو آپ مدد کریں گے, ایسا نہیں ہے. اب میرے پاس مالی طور پہ الحمدللہ ہر چیز تھی, لیکن جب میرے ساتھ معذوری تھی تو تب مجھے ضرورت کیا پڑتی تھی, جب میں اپنی گاڑی سے نکلتا تھا واکر لے کے تو مجھے یہ سہولت ہوتی تھی کہ کوئی بائک والا آ جائے, مجھے بٹھائے اور میرے کلینک کے آگے ڈراپ کر دے. تو یہ بھی ان کی میرے ساتھ مدد تھی. اور اسی طرح جب میں نکل رہا ہوتا تھا یا میں وضو کرنا تھا تب مجھے کسی نہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی. تو لازمی نہیں ہے کہ پیسہ ہی کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے. آپ اگر مینٹلی, فزیکلی اور آپ اپنی وربلی آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں, جب آپ نیت بنا لیتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تو ہر حال میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. لہٰذا ہمارا اس ڈے کے اوپر اپنی کمیونٹی کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو, وقت کی حکومت کو, پھر جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں جو ہماری آواز کو سنتے ہیں یا ہمیں اس طرح کا کریڈیبل سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز میں کچھ ہے, تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی کمیونٹی میں جہاں کہیں آپ کو لگے, جس کو آپ چاہیں آپ ان کی مدد ضرور کریں. جو بھی کوئی معذور ہے اس کی ہر طرح سے مدد کریں, جتنی آپ کے ساتھ اس کی پاسبلٹی بنتی ہے, جتنی آپ کی فیزیبلٹی بنتی ہے. معذور افراد کے ساتھ پیار کریں, محبت کریں اور اپنے خوبصورت جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں ان کو اس طرح کی معذوری سے بچانے کے لیے, جیسے کم عمر بچے بائک چلاتے ہیں یا کم عمر بچے بغیر لائسنس کے, بغیر کسی ٹریننگ کے بائک اور گاڑیاں لے کے روڈوں پہ نکلتے ہیں, تو ایسے تمام جتنے بھی دوست احباب کے گھر والے ہیں یا جس طرح کے بھی ہیں, ریلیشن میں ہیں یا آپ کے فرینڈز ہیں, تو ان کو یہ گائیڈ لائن دیں کہ معذوری بہت بری چیز ہے. لہٰذا معذوری سے بچنے کے لیے قواعد و ضوابط کا اختیار اور اس کا خیال رکھیں تاکہ اپنے خوبصورت اعضاء جو اللہ نے آپ کو دیے ان کو محفوظ رکھیں. جس طرح معاشرہ جو ان ساری چیزوں سے محفوظ رہے گا تو پھر ایک آپ ہیلتھی معاشرے کی طرف چلے جاتے ہیں, ایک ہیلتھی کمیونٹی سٹائل آپ کا بنتا ہے. تو اللہ, ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے اللہ ان کو تمام قسم کی معذوری سے بچائے اور جتنے معذور ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کسی بھی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.